اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک قصبے میں 3 ظالم ڈاکو رہتے تھے۔ وہ ڈاکو بہت زیادہ ظالم تھے۔ وہ جس جگہ جاتے لوگوں کو سرعام مار پیٹ کر ان سے سب کچھ چھین لیتے اور ان کے گھر کا گھر لوٹ لیتے۔ ایک دفعہ وہ 3 ڈاکو نے ایک گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کو ایک گھر میں گھس گئے۔ جب وہ اس گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو 3 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھیں۔ جب ڈاکو نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان 3 لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان 3 لڑکیوں کو ان ڈاکوؤں کی شکل کی صحیح پہچان نہ ہوئی اور وہ 3 ڈاکوؤں کو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے، اور وہ 3 بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دن بعد وہ 3 ڈاکو ایک گلی میں سے گزرے جس گلی میں مسجد تھی۔ اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایک ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر ان 3 کے دل کو جا لگی، کیونکہ وہ 3 بھی اکلوتے بہنوں کے بھائی تھے۔ ان 3 نے کہا اگر ہماری بہنوں کو اگر کسی نامحرم نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ ایک کلی پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب ان 3 کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ 3 اس گلی میں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا کہ امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دے، اور اگر پکڑنے پر آئے تو دھاگے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور و رحیم تمہیں ضرور معاف فرما دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 لڑکیاں تمہیں معاف نہ کریں۔ اب وہ 3 لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان 3 کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب وہ 3 وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان 3 میں سے ایک نے کہا کہ ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی اور وہ 3 کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھیں۔ تو ان میں سے ایک بولی ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا تو 3 ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم 3 کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی۔ جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان 3 میں سے ایک بولا کہ تم ان 3 آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو ان 3 نے کہا جب انہوں نے تم سے زبردستی زنا کیا تو تم نے شکل نہیں پہچان سکی۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ وہ لڑکیاں 3 بڑے غصے سے بولیں۔ یہ سن کر ان 3 میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والوں ہم 3 تھے۔ یہ سن کر ان 3 کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور ایک بہن نے ایک خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہماری عزت کو تم نے خاک میں ملا دیا۔ اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سارے محلے والے ہم پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ پر توبہ نہ کرتے تو دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنی گناہ کا سر عام اقرار کیوں کرتے؟
یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے، اور اسی طرح ہم اپنے بچے کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر رضامند ہو گئیں اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا، امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکو میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس کا بچہ کس لڑکی کے پیٹ میں پڑ رہا ہے۔ یہ بات سن کر وہ سب پریشان ہو گئے، تو امام صاحب نے کہا تم تینوں لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اور امام صاحب نے پہلی لڑکی کو کہا کہ ان دونوں میں سے چیک کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص اس رات تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو کہا امام صاحب یہ دوسرا آدمی جس سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو کہا امام صاحب یہ دوسرا آدمی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، یہ اس رات زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آتی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ کر دیا اور دوسری لڑکی کو کہا کہ آخری نوجوان تمہارا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی کلمندی کو دیکھ کر سب بہت بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام صاحب نے ان تینوں لڑکیوں کا نکاح پڑھا دیا، اور ان تینوں نے اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور جب 1 سال بعد ان تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے باپ سے ملتی تھیں، جس سے ان کو یقین ہو گیا کہ امام صاحب کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ دوستوں میں اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ انسان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو انسان غلطی کر کے پچھتاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے، اور جو غلطی کر کے اترتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان سے غلطی نہ ہو، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی وقت سے پہلے تلافی کر لی جائے تو انسان کی غلطی اس کی نیکی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلطیاں کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں خوشی خوشی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ایک سبق آموز واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔